السلام علیکم والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے۔ کتنی چیزوں پر؟ 5 چیزوں پر قائم ہے۔ بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد، اسلام کے ستون 5 ہیں۔ کوئی ان میں سے ایک کا بھی انکار کر دے گا، دائرہ اسلام سے باہر ہو جائے گا۔ جان بوجھ کر چھوڑ دے گا، دائرہ اسلام سے باہر ہو جائے گا۔ نمبر 1، گواہی دینا۔ کس چیز کی؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے۔ غوث اعظم سے مانگنا، علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مانگنا، کسی کے سامنے سجدہ کرنا، یہ سب توحید کے خلاف ہے، یہ سب توحید کے عقیدے کے خلاف ہے۔ مسلمان صرف ایک اللہ کے سامنے جھکتا ہے، مسلمان صرف ایک اللہ سے مانگتا ہے، مسلمان کی حاجتیں پوری کرنے والا ایک اللہ ہے۔ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، اللہ لم یلد اللہ ولم یولد اللہ ولم یکن لہ کفوا احد اللہ۔ بس اللہ تعالیٰ کا 2 ٹوک قانون ہے، 2 اور 2 4 کی طرح، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بس ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ایک اللہ سے مانگتے ہیں۔ بس ابھی جو میڈیا کے اوپر آ رہے ہیں، کوئی غوث اعظم سے مانگ رہا ہے، کوئی علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مانگ رہا ہے، کوئی کسی سے بھی مانگ رہا ہے، دینے والی ذات ایک اللہ کی ہے، دینے والی ذات ایک اللہ کی ہے۔ اس سے ہٹ کر کوئی کسی کے سامنے سجدہ کرے گا، شرک ہے۔ اس سے ہٹ کر کوئی اللہ سے علاوہ کسی سے بھی مانگے گا، شرک ہے۔ اپنے عقائد سے توبہ کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اپنے عقائد کو سیدھی راہ کے اوپر لے کر جائیں۔ علماء سے مسائل پوچھیں، عام لوگوں سے مسائل نہیں پوچھیں، علماء سے دین کو سیکھیں۔ بہت سارے اس معاملے کے اندر گمراہ ہو چکے ہیں، کوئی غوث اعظم سے مانگ رہا ہے، کوئی کس کے سامنے سجدہ کر رہا ہے، کوئی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشکل کشا بنا کر بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں میں سب سے پہلی چیز گواہی دینا، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی سجدے کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے۔ وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ، وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ توحید، رسالت ایک چیز، گواہی دینا۔ ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ کوئی ہمارے نبی کے بعد کسی اور نبی کو مانے گا، دار اسلام سے باہر ہے۔ ہمارے نبی کے بعد دروازہ نبوت کا بند ہو چکا، اس کے بعد ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا قیامت تک۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بعد 40 جھوٹے پیدا ہوں گے، جھوٹے پیدا ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ آپ علیہ السلام کے دور میں مسیلمۃ ابن الکذاب، اسود عنسی پیدا ہوئے، نبوت کا دعویٰ کیا، جھوٹے، لعنتی، ملعون تھے۔ اور ابھی کی امت میں بھی کچھ لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، آپ کو معلوم ہے ان چیزوں کا۔ مرزا غلام احمد قادیانی، دائرہ اسلام سے باہر ہیں یہ لوگ۔ جو بھی آخری نبی ہونے کا انکار کرے گا، نبی علیہ السلام کا، وہ دائرہ اسلام سے باہر ہے، مسلمان نہیں ان کو کہا جا سکتا۔ تمام امت مسلمہ اس بات کے اوپر متفق ہے۔ نمبر 3، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز کو قائم کرنا، نماز کو قائم کرنا۔ قرآن میں کوئی 87-88 مرتبہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ احادیث میں بھرا ہوا پڑا ہے، کوئی 700-800 مرتبہ اشارتاً قنایتاً نماز کا ذکر ہے۔ ابھی نماز نہیں پڑھتے، جماعت کے ساتھ نماز چھوڑتے ہیں، انفرادی طور پہ نماز نہیں پڑھتے۔ کیوں نہیں پڑھ رہے ہو جی؟ کیوں نماز کے لیے نہیں آئے ہو؟ کاروبار میں تھا، دکان پہ تھا، بزی تھا، تھکا ہوا تھا، سو رہا تھا، کوئی حجت نہیں ہے۔ میدان محشر میں سب سے پہلا سوال عبادات کے اندر نماز کا پوچھا جائے گا۔ پڑھی ہے؟ نہیں پڑھی، پڑھنے والے اس سائڈ پہ ہو جائیں، نہ پڑھنے والے اس سائڈ پہ ہو جائیں، کوئی حجت دلیل نہیں پوچھی جائے گی۔ کیوں نہیں پڑھی جی؟ یہ نہیں پوچھا جائے گا۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اسلام کے ستون بتائے جا رہے ہیں۔ کون سے ہیں؟ 5 بنیادی چیزیں بتا رہا ہوں میں۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز کو قائم کرنا، کبھی بھی نہیں چھوڑی جائے گی نماز۔
وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ زکوٰۃ کو ادا کیا جائے گا۔ نمبر 4 زکوٰۃ فرائض میں شامل ہے۔ کون لوگ ادا کریں گے؟ جو اہل نصاب ہوں گے، جو مالدار ہوں گے۔ وہ زکوٰۃ کا ایک الگ موضوع ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ بات ہوگی۔ علماء سے پوچھیں کن پر زکوٰۃ فرض ہے، کن پر نہیں ہے۔ جن کے پاس 7.5 تولے سونا ہوگا، 52.5 تولہ چاندی ہوگی، وہ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ زکوٰۃ نہیں لے سکتے، زکوٰۃ ادا کریں گے، اللہ نے مال دیا ہے نہیں تو وہی مال ان کے لیے وبال جان بنے گا۔ اپنی مالوں کی صحیح زکوٰۃ ادا کریں۔ 100 میں 2.5 روپے اور 10,000 میں 2,500، 1 لاکھ میں 2,500 زکوٰۃ بنتی ہے۔ زکوٰۃ ادا کریں۔ بنی اسرائیل کی زکوٰۃ بنتی تھی 100 میں 10 روپے، 100 میں 10۔ امت محمدیہ کے 100 میں 2.5 ہے۔ بنی اسرائیل کی زکوٰۃ بنتی تھی 100 میں 10 روپے، اور وہ بھی غریب کو نہیں دیے جاتے تھے، پہاڑ کی چوٹی پر رکھ دیتے تھے، آگ آتی تھی جلا کر راکھ کر دیتی تھی۔ یہ ان کی زکوٰۃ کی قبولیت کی نشانی ہوتی تھی۔ امت محمدیہ کے ساتھ خاص نرمی والا معاملہ کیا، مالداروں سے لے کر غریب کو دے دو۔ مالداروں کا کام کیا ہے؟ غریب کو دے دو۔ اور الحق للقریب ثم للبعید، آپ کے اپنے قریبی رشتہ داروں میں کوئی غریب ہے، بھائی ہیں، بہنیں ہیں، کزن ہیں، ماموزاد، چچا زاد، کوئی بھی آپ کے ہیں، مستحق ہیں، آپ ان کو زکوٰۃ ادا کریں۔ بہترین زکوٰۃ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس کے بعد والحج، اور حج ادا کرنا، وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة والحج، اور حج کو ادا کرنا۔ مال کوئی اگر طاقت رکھتا ہے تو وہ حج کرے گا۔ نمبر 4 حج کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے مال دیے، آنے جانے کا خرچہ پورا ہے، مالداری اعتبار سے قوت رکھتے ہیں، ان کے اوپر حج فرض ہے۔ انکار کریں گے تو دائرہ اسلام سے باہر ہو جائیں گے۔ وصوم رمضان، اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ بغیر روزہ کی چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر نہیں رکھ سکتا روزے کی چھٹی۔ بہت سارے لوگ روزے نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ یہ 5 وہ چیزیں میں نے بتائی ہیں آپ کو، ان میں سے کسی ایک کا بھی انسان انکار کر دیتا ہے، دائرہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ روزے رکھنے کی ہمت، طاقت اللہ نے عطا کی ہے، ہمت کریں، کوشش کریں۔ پورے رمضان کا مہینہ صحیح اس کی قدر کر لیں، خدا کی قسم پورا سال خوبصورت گزرے گا۔ اللہ تعالیٰ رزق کی تنگیوں کو ختم کریں گے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیں، پورا سال اس کے اثرات پڑیں گے۔ رمضان کا روزہ، رمضان کی تراویح، قرآن کا پڑھنا، قرآن کا سیکھنا، یہ وہ اعمال ہیں کہ اس کے اثرات آپ کے گھروں پہ، آپ کے بچوں پہ، آپ کی وائف کے اوپر، آپ کے پورے خاندان کے اوپر پڑتے ہیں۔ آپ جس دکان کے اوپر بیٹھے ہیں اس دکان پہ برکتیں ہوں گی۔ لیکن رمضان کے مہینے کے اندر بھی اگر آپ نے وہی دکان رکھی، وہی سیم کاروبار رکھا کہ صبح جا رہے ہیں اور شام کو آ رہے ہیں، بھوکے پیاسے، نہ قرآن کا پتہ، نہ روزے کا پتہ، نہ نماز کا پتہ، نہ زکوٰۃ کا پتہ، خدا کی قسم پورا سال یہی کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔